آیا نمبر 6 کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ نیکسٹ آیا میں کیا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو وہ وقت یاد کرو، وَاذْکُرُوا، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو۔ یہ کس کو یاد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وہ وقت یاد کرو، کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ موسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر رہا ہے اللہ، اے نبی آپ اس وقت نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ تھے تو آپ نہیں تھے، آپ کو میں بیان کر رہا ہوں۔ دیکھو یہ ہے نا وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے سے مقصد ایک اور سرو کرنا یہ ہے کہ مشرکین مکہ سے انڈائریکٹ خطاب، مشرکین مخالفین کفار، ان سے انڈائریکٹلی حضور کی وساطت سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایام اللہ تمہارے واسطے ہیں، یہ اللہ نے کیسا برباد کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، تم بھی ایسا ہی کر رہے ہو، نبی کے ساتھ روگردانی کر رہے ہو، ان کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہو، ان کو تکلیف دے رہے ہو، تمہارا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو یہ سارا بیان کرنا مقصد ہے، دو طرفہ ہے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے بیان کر رہا ہے اللہ، اور ان لوگوں کو تنبیہ دینا ہے کہ تمہارا بھی ایسا ہی ہوگا، یہی حال ہوگا اگر تم اسی روش پر قائم رہے۔ اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی، اور تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے وہ، اس سے بھی تمہیں نجات دیا اللہ نے، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور ان تمام واقعات میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان ہے۔ کہاں کہہ رہا ہے اللہ؟ وہ فی ذالکم بلا، بلا کسے بولتے بھائی؟ بلا مصیبت، مصیبت، آزمائش۔ اب یہاں آزمائش، اب یہ ساری آزمائشیں جو تم پر آ رہی ہیں اس میں کیا ہے؟ تمہارا رب تمہیں آزما رہا ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان ہے۔ ذالکم، اس میں بلاؤم، آزمائشیں ہیں، بلاؤن، آزمائشیں ہیں، میر ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ کیسے آزمائش؟ بہت بڑی آزمائش، بہت عظیم آزمائش ہے۔ یہ آئے میں اتنا زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، نہیں اگر آپ زیادہ بیانیاں اس میں کہے تو ان کے حالات بیان کر سکتی ہیں، ان کے حالات ہو جیسا بیٹیوں کو مار دیا، بیٹوں کو مار دیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تو اس کی زد میں آ گئے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام بھی اسی وقت پیدا ہوئے تھے جس سال حکم ہوا تھا کہ اس سال پیدا ہونے والے سارے نرینہ اولاد کو ختم کر دو، لیکن اللہ نے وحی کی، وہی ام موسیٰ کو وحی کی۔ وہی مطلب ویسا نہیں جو جبرائیل فرشتہ لے کر آتی ہیں، وہ نہیں، خیال ڈالا، الہام کیا کہ یہ بچے کو تم صندوق میں ڈال دو اور اسے دریائے نیل میں بہا دو، وہ پلے گا، وہ یہ میرا وعدہ ہے، پھر تمہیں اس سے ملاؤں گا، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک دوں گا، پھر تمہیں اس سے ملاؤں گا۔ اللہ کا وعدہ اللہ نے پورا کیا۔ کیسا پورا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچ گئے، محل میں پہنچ گئے، تو کیسا وعدہ پورا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی دودھ پلانے کے واسطے ایگزیکٹلی دودھ کسی کا بھی نہیں پیے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ کیا ماجرا ہے، ماں نے ہی بھیجا تھا، جاؤ ساحل کے کنارے کنارے چلتے جاؤ، یہ صندوق کہاں پہنچتا ہے، یہ بچہ کہاں جا کر لینڈ ہوگا، کہاں جائے گا، کیا غرق ہوگا، نہیں صحیح سلامت جائے گا، دیکھتے رہو۔ تو وہ پہنچی، محل میں پہنچ گیا، محل میں لے لی، آسیہ تھی، انہوں نے لے لیا اور اس کو بھی سمجھا دیا کہ ہم پال لیں گے، ہماری اولاد کوئی نہیں ہے، ہم اس کو اولاد بنائیں گے۔ پھر جب دودھ کا مسئلہ آیا، بچہ بھوکا رو رہا ہے، تو کتنی ہی دائیاں بلائی گئیں، کسی کا ایکسپٹ نہیں کیا انہوں نے۔ پھر یہ بچی کہتی، یہ بہن جو ہے نا تھوڑا بڑی تھی ہوں گی، 14-15 سال کی تھی ہوں گی، تو وہ کہتی کہ اچھا ایک دائی ہے جسے میں جانتی ہوں، ان اچھے ہیں، ان کو بلا کر لوں کا، ان کا دودھ تو ہر بچہ ایکسپٹ کر لیتا ہے، تو انہوں جلدی مان لیتی۔ کئی کو بچے کا معاملہ ہے، بچہ مر جاتا ہے ورنہ پیاسا، بھوکا پیاسا،
तो लेकर आती हैं, फिर अल्लाह अपना वादा पूरा कर लिया। फिर बच्चा बड़े हुए तक कितना 2 साल तक तो रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का वाकया रिवायतों में नहीं है, लेकिन बच्चा पलने तक का तो दूध पीने की रजाई पीरियड जो है रजात का, उसमें तो माँ के करीब रहा, तो अल्लाह का वादा भी पूरा हो गया। तो ये है ना, ये सारे आजमाइशों के ये जो कहानियां हैं, ये जो वाकयात हैं, बयान करके अल्लाह तुम्हें इसमें नसीहत दे रहा है। बलाउम मिर रब्बिकुम अजीम।